بٹا گرام کا ایشو آیا، کیبل کار جو لگی ہوئی تھی وہاں پہ، اس کے مسائل جتنے بھی آ رہے تھے، اور سارا پاکستان، پوری دنیا کی نظریں اس پہ تھی، اور جو 8 بندوں کی جانیں قیمتی تھی، اس کی پریشانی میں پورے پاکستان لگے ہوئے تھے، وہ فورسز لگی ہوئی تھی، آرمی لگی ہوئی تھی، ہر بندہ لگا ہوا تھا۔ اور میں ڈی سی مانسر ہیں جو، ان کا مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پہ یاد کیا، کیونکہ ان کے علم میں یہ چیز تھی کہ ہیونز وے ایک ایسی کمپنی جو پاکستان میں واحد کمپنی ہے جو صرف ایڈونچر پہ کام کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم پاکستان میں پچھلے 4.5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ڈی سی مانسرا نے میرا پاکستان میں دنیا سے سب سے اونچی زپ لائن جو ہم نے لگائی ہوئی ہے، اس کا پروجیکٹ کا افتتاح کیا تھا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ زپ لائن پاکستان میں علی نے جو لگائی ہوئی ہے ہیونز وے زپ لائن سے، پلیٹ فارم سے، تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے اپروچ کیا جی کہ اس طرح بٹا گرام میں یہ ایشو آ رہا ہے، تو آپ کائنڈلی ٹھاکرا اسٹیڈیم مانسرا پہنچیں، آپ کو آرمی ہیلیز لے کے جائیں گے اور آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوا۔ ہم جب وہاں پہ پہنچے اور ہم نے یہ سارا جتنا بھی بٹا گرام ہم پہنچے تو سارا سینیریو دیکھا، اس میں لوگوں کا رونا، شور اور ہر چیز بالکل افراتفری پھیلی ہوئی تھی جس وقت ہم وہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو جس وقت ہم پہنچے وہاں پہ آرمی بھی تھی، سویلینز بھی تھے، لوکل کمیونٹی بھی تھی، ایڈمنسٹریشن بھی تھی، اس کے علاوہ بہت سارے ادارے آئے ہوئے تھے، ہر بندے نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ اور جس وقت ہم پہنچے ہمارے پاس ظاہر ہے سرٹیفائڈ اکوپمنٹ ہے، اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس رسی کے اوپر جس کے اوپر وہ ڈولی لٹکی ہوئی تھی، اور جس کا کوئی پتہ نہیں تھا وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اس کے صرف بورڈز اس رسی کے اوپر ہوک تھے جس کی وجہ سے وہ ڈولی اٹکی ہوئی تھی، اور اس کو ہیلیز کی وجہ سے نہ اتارنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہیلی اس کو اس لیے نہیں اتار سکے کہ ہیلی کی ہوورنگ جس وقت اس کے اوپر ہو رہی تھی تو اس کے ہوا کے پریشر سے وہ ڈولی کا نٹ آہستہ آہستہ وائبریشن پیدا کر رہا تھا، اور وہ اس میں سے گرنے کا بہت سارا اس میں خدشہ تھا کہ یہ گر سکتا ہے۔ شاید کہ ہیلی دوسرا بندہ نکالتا تو ڈولی گر جاتی، شاید کہ وہ 3 نکالتا 3 بندے ضائع ہو جاتے، تو یہ چیزیں ممکن تھی وہاں پہ۔ اس لیے آرمی نے یہ بہت اچھا کیا، ڈیسائیڈ کیا، اور ہمیں یہ ٹاسک دیا کیونکہ الحمدللہ ہم اس کے ایکسپرٹ تھے اور یہ ہماری فیلڈ تھی، تو ان کی یہ مینجمنٹ میں داد دوں گا اچھی تھی کہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ موقع دیا کام کرنے کا۔ ہم نے الحمدللہ 20-25 منٹ میں وہاں پہ وائر کے اوپر جا کے، الیاس سپروائزر ہیں ورلڈ ہائیسٹ زپ لائن کا غان ویلی میں، تو ان کو میں نے آگے کیا، خود ساتھ ہوا، اور ہم نے جا کے ان ڈولی والے جتنے بھی بچے تھے، جب ان کے پاس ہم پہنچے ان کا رونا تھا کہ بھائی آگے نہیں آنا، مر جائیں گے، یہ گر جائے گا، یہ سب کچھ، آپ ہمیں مر جائیں گے، ہمیں آپ نہ ماریں، اس طرح کے ان کے ریمارکس تھے۔ لیکن ہم نے انہیں حوصلہ دیا، اللہ کا فضل ہوا، اور ہم نے ان کو ریسکیو کر کے اکوپمنٹ بنانے کے بعد ہم نے ان کو رسی سے واپس، میں نے اپنی پلی کے ساتھ ہوک کیا اور ان کو میں نے موو کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ سگنل کا مسئلہ تھا، وہاں پہ واکی ٹاکی کام نہیں کر رہے تھے، وہاں پہ وینڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا، ہائٹ پہ تھی کافی، 1200 فیٹ کی ہائٹ اس کی بن رہی تھی سطح زمین سے۔ تو جب سگنل ایشو تھا، پیچھے کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی ہماری کسی کے ساتھ بھی، اگر پیچھے کسی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی یہ شاید ہم 1 گھنٹے میں کر لیتے، کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے یہ سارا مشن ہم نے 3.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا، اور یہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، مطلب ان 3 بچوں کو ہوک کر کے وائر کے اوپر پل کرتا ہوا پیچھے کی طرف آ رہا تھا، گریڈینٹ اپ تھا سارا، اور 400 فیٹ تک میں نے ہاتھوں کے اوپر اس کو لے کے آیا، اور پھر میرے ساتھ جو رسا باندھا ہوا تھا جو مجھے پیچھے کھینچنا تھا وہ درختوں میں پھنس گیا تھا، اٹک گیا تھا۔ جب وہ کھلا، وہ اسی وجہ سے میں نہیں کھینچ سکے کہ میں ہاتھوں کی مدد سے آ رہا تھا، پیچھے وہ نیچے چلا گیا تھا رسا، تو انہوں نے جب مجھے پیچھے کھینچنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آسانی کی اور ان کو ہم لے کے وہاں پہ پہنچے۔ بہت ساری مشکلات تھی جو شاید ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے بھی میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا۔ جب ہم پھر وہاں پہ لے کے پہنچے، الیاس اتنا ٹائم، میرے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگے 3 بندوں کو میں لے کے جب وہاں پہ پہنچا، الیاس اتنا ٹائم ڈولی میں بیٹھے رہے، ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کو ادھر ادھر کرتے رہے تاکہ وہ ڈرے نہ اور صبر و تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ پھر وہاں سے ہم نے ایک دوسرے بندے جو پاک ایئر فورس کے جوان تھے، SSG کے تھے، SSW کے، ان کو بھیجا، ان کے ساتھ دوبارہ اکوپمنٹ گیا، پھر الیاس نے ساروں کو ٹو چین کیا اور کمانڈو اور الیاس دونوں یہ واپس سارے 3 بچوں کو لے کے آئے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، لوگ تھے، رونا، اللہ اکبر کے نعرے تھے اور نعرے تکبیر تھا، اور ہر بندہ رو رہا تھا، اور ہمیں سر پہ اٹھایا ہوا تھا لوگوں نے اور چوم رہے تھے لوگ، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ ہم اس وقت گاڑیوں پہ جب واپس پہنچے تو ہمیں پاؤں کے بل نہیں چلے، ہمیں لوگوں نے سروں پہ اٹھا کے لے کے گئے۔ اس طرح کا یہ سارا مطلب مشن تھا، اور الحمدللہ یہ بڑا سیف اینڈ ساؤنڈ ہوا ہے، لیکن یہ صرف اللہ کے فضل سے کی ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں ہم سارے یونائٹ ہو گئے تھے، ہم یونائٹ ہوئے، ہم میں سے مراد آرمی یونائٹ ہو گئی تھی، دوست ہے وہ پیچھے آ گئے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ان کا کام ہے یہ کریں، لوکل کمیونٹی ساری پیچھے آ گئی تھی کہ جی ٹھیک ہے ان کا کام ہے یہ کریں،
ہم نے بھی ان کے ساتھ جا کے پلاننگ کی، ان کی سنی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ سارا معاملہ شروع کیا۔ بہرحال اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے لے کے چلنا ہے، یہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہزاروں پھول ہیں، وہ کوئی آرمی کی شکل میں، کوئی عوام کی شکل میں، کوئی سرکاری اور اداروں کی شکل میں، ہر بندہ یہ ہم نے ایک گلدستہ ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے۔ اس پوری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب آئندہ بھی یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نہ ہونے کے لیے ہم ساروں کو گلدستہ بننا ہے، اور وہ گلدستہ کیسے بننا ہے کہ جس کا کام ہے اس کو آگے کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہ میرا آپ ساروں کو پیغام ہے۔ اور اب ایک یہ مشن کرنے کے بعد زندگی کا ایک مقصد سمجھ آیا ہے۔ اس سے پہلے تو الحمدللہ ہم اس کو ایز اے بزنس کر رہے تھے، ابھی میں نے اس کو رسی، یہ کیبل لائن، یہ جو کیبل کار تھی، یہ میری لائف لائن تھی میرے لیے، کیونکہ اس کے اوپر میں جا رہا تھا، مجھے آنے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں اب جا رہا ہوں تو میں واپس آؤں گا۔ اگر میں واپس آ گیا ہوں تو اس کے بعد میں نے ایک اپنا کاز بنایا لائف میں کہ میرا کاز کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ اب میں نے کرنا یہ، میں نے ایڈونچر ٹورزم پہ تو میں کام کر رہا ہوں آلریڈی الحمدللہ، اور بہت اچھا ہم پاکستان میں اس کا رسپانس ہی دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا ہم لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے اس کے اوپر ایک ریسکیو والا کے نام سے مجھے لوگ فونز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ریسکیو والے ہیں، آپ ریسکیو والے ہیں، لوگ گلی محلے میں ملتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، بھائی ریسکیو والا آ گیا۔ اس سے میں نے سوچ لیا کہ میں نے اب ریسکیو والا بننا ہے، کیونکہ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ مجھے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو میں نے اب بننا ہے۔ اب میں نے کیسے بننا ہے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے بننا ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے ریسکیو والا بنانا ہے، تو مجھے سپورٹ کرنا شروع کریں۔ میرا آج سے یہ کاز ہے، میں نے ریسکیو والا بن کے اور اس طرح کے مواقع آنے والے وقتوں میں ہم نہ دیکھیں، اور اس کو اگر ہم نے اوور کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اداروں کے ایک ہونا پڑے گا، اور سٹینڈرڈ کا کام کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے اوپر پراپر چیک اینڈ بیلنس، جو کمیٹیز بنے گی وہاں پہ ان کو رکھنا چاہیے، وہ رکھیں گی تب ہم سارے یہ ٹیم ورک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سارا پاکستان ایک ہو جائے، میرا تو یہ آپ ساروں کو ریکویسٹ ہے۔ اور ریسکیو والا کے نام سے بھی میں ایک پیج بنا رہا ہوں جس کو انشاءاللہ میں 2 سے 3 دن میں لانچ کروں گا۔ اس میں آپ سارے لوگوں کو ریکویسٹ ہے اس کو جوائن کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی لالچ نہیں ہے، اللہ پاک نے، اللہ کا شکر ہے، دیا ہوا اللہ کا بہت کچھ ہے۔ میں 4.5 سال سے کمپنی چلا رہا ہوں، میرے پاس 170 لوگ ہیں جن کا روزگار ہماری کمپنی میں لگا ہوا ہے، ان کی وجہ سے میں رزق کھا رہا ہوں، میری وجہ سے شاید وہ رزق کھا رہے ہیں۔ اب میری زندگی میں اللہ پاک نے مجھے اگر عزت دی ہے، اس کو میں نے برقرار رکھنا ہے۔ اس عزت کی خاطر اور اپنی عوام کی خاطر جان بھی جائے گی تو بالکل جان دیں گے، لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، یہ سارے جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں، پاکستان میں جو مسائل ہیں، ان کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم ایسی قوم ہے جو کبھی کسی مسئلے میں نہ گھبرائی ہے، نہ گھبرائے گی، نہ گھبراتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ہماری شکل میں نظر آ گیا ہے۔ ہم عام سے لوگ تھے لیکن ہم کر سکتے تھے۔ ہم لاسٹ ٹائم ابھی وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں، ان کو بھی ہم نے بتایا کہ سر ہم بڑے بڑے کام پاکستان میں کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ آپ لوگوں کی حکومت کی طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے، اور جتنی ایڈمنسٹریشن جن علاقوں میں سوات میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، کیبل کار بٹاگرام سائٹ پہ بہت زیادہ ہیں، کاغان سائٹ پہ بہت زیادہ ہیں، مجھے سارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن ان علاقوں کے، ان ساروں کو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اس چیز میں لازمی بھی یاد کریں۔ ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اور ہم آپ کو ہر طرح کی اس کی مصیبت میں سے نکلنے کا حل بھی بتائیں گے، اور جب کہیں کبھی بھی پاکستان میں ریسکیو والے کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ریسکیو والا آپ کو سر آنکھوں سے سلام کر کے آئے گا اور آپ کے پاس سر کے بل پہنچے گا۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ جی سر، جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں محمد الیاس جو کہ ہیون وے کمپنی کی جو ٹیم کا حصہ ہوں، اور الحمدللہ اس دن اللہ کا اب لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی اور ہم نے جو ہے نا ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا۔ باقی ساری باتیں سر نے بتا دی ہیں، اور میں صرف اتنا اپنا آپ شیئر کروں گا کہ جس ٹائم انہوں نے ریسکیو کیا، 3 بندوں کو لے کے آئے، اس کے بعد میری کیا حالت تھی اور ان لڑکوں کی کیا حالت تھی جو ڈوڈی کے اندر تھے۔ تو جب یہ ریسکیو کر کے وہ 3 بندوں کو لے کے آئے تو اس کے بعد جو ہے نا 3 بندوں کو لے کے آئے، 3 بندوں کو سر لے کے آئے۔ اس کے بعد جو ہے میں اس ڈولی کے اندر ان بندوں کے ساتھ موجود تھا، اور 2 سے 2.5 گھنٹے میں اس ڈولی کے اندر ان بچوں کے ساتھ بیٹھا رہا، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بالکل نڈال تھے، اور بالکل جو ہے نا وہ آخری امید چھوڑ گئے تھے کہ اب ہم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ مگر جیسے ہی ہمیں دیکھا تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھ کے ایک امید ظاہر کی کہ انشاءاللہ اب ہم جو ہے یہاں سے زندہ واپس جائیں گے۔ تو پھر سر واپس ہوئے ہیں، تو سر کے بعد میں نے بھی ان کو 3 کو میں نے لیا ہے، اور ہم ساتھ ان کو لے کے ریسکیو کر کے واپس اپنے پوائنٹ پہ آئے ہیں۔ الحمدللہ جی،
میں آج محمد علی سواتی صاحب کے اور محمد الیاس صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ میں ان کو قومی ہیرو کہوں گا، اور اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے، عوام کی طرف سے، وکلا برادری کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے ان سب بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا، میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ کہوں گا، حکومت سے التجا کروں گا، ان سے استدعا کروں گا کہ جو بھائی لوگوں نے کام کی شروع کیا ہوا، ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کی بہادری کو، ان کی ہمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں، اور حکومت وقت کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی جو کمپنی، جو ان کا کام ہے، اسے فنڈنگ بھی جاری کریں، کیونکہ میرے بھائی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ وہاں پہ مینٹین اس کی نہ ہونے کی وجہ سے لفٹ کی، اور ان کو جو صحیح طرح سے ان دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا۔ اگر اس کی پراپر دیکھ بھال ہوتی تو یہ انسیڈنٹ کبھی نہ ہوتا۔ تو کیونکہ وہ سارا علاقہ اس طرح کا ہے، تو جو بھائی میرے ان کے اندر وہ کوالٹی ہے ہمارے پاکستان میں ایسے نوجوانوں کی جن کے اندر یہ جذبہ، شہادت کا جذبہ، مشکل وقت پہ قوم کے کام آنے کا جذبہ ہے، ان کو بار بار میں سلوٹ کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ خان صاحب، عمران خان کی طرف سے، کیونکہ میں ILF سے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق، خان صاحب کی طرف سے اسپیشل میں ان بھائیوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کی ہمت، ان کے جواں، اور ہمیشہ ان کے جذبوں کو پاکستانی قوم یاد رکھے گی، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولے گی۔